ہماری خواتین کسی سے کم نہیں. پاکستانی خاتون انٹرپرینور مہوش سلمان علی نے اردن میں ہونے والی انٹرنیشنل ڈیجیٹل فورم آپریشن فورم میں کنیکٹنگ اے آئی اسٹارٹ اپس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور عالمی اے آئی ماہرین میں سے خطاب بھی کیا اور ایکو سسٹم میں پاکستان کا کردار سمیت اے آئی ٹیلنٹ کی فراہمی پر زور دیا. اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان کے پہلے انوینشن سینٹر کے قیام اے آئی کے حوالے سے ناظرین کو بھی آگاہ کیا. یہ سینٹر اسٹارٹ اپ کو تیز کرنے کے سمیت عالمی مارکیٹ میں ضم کرنے کے وسائل اور رہنمائی بھی فراہم کرے گا. دس از ایکسائٹنگ بیکاز ہمارے ملک میں اسٹارٹ اپس اور اے آئی ان دونوں کو ملا دینا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ہوپس ٹیکنالوجی کاؤنسل کی رکنیت حاصل کرنے والی پاکستانی فخر انٹرپرینور مہوش سلمان علی. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دی شو. ا ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ این ایبسلیوٹ ونڈرفل اچیومنٹ. پاکستان کے جہاں ہم روزانہ کی بنیاد پہ وی آر ٹاکنگ, ہمیں اے آئی پہ شفٹ ہونا ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. ہم باہر نہیں زیادہ اپنے ہی خطے میں دیکھ لیں تو ہمارے خطے کے دیگر ممالک دے ہیو ایکسلڈ اے لاٹ. سو میں ضرور اس پہ بات کروں گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ, لیکن دیکھنے والوں کے لیے آپ بتائیے سفر آپ نے کیسے شروع کیا. ور یو آلویز ان ٹو ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی, یا پھر آپ نے سفر کسی اور چیز سے شروع کیا اینڈ دین یو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں آنے کی ضرورت ہے تو دین یو شفٹڈ. Basically, I have been into this industry since 2008. So my experience in IT and technology is more than 16 years. MashaAllah. So I have done my master's in genetics. So it shocks me people کہ آپ نے genetics میں masters کیا and then why here? So it was because I only had two options. Either I could start with my degree or I could do something that could feed us. اس طرح سے میں نے بیسیکلی اس انڈسٹری کو جوائن کیا تھا اینڈ آئی نیور ریگریٹڈ. تو بیسیکلی وہ جو ایکسپیرینس تھا جینیٹکس میں جس میں ہمیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سکھائی جاتی تھی, وہ ایکسپیرینس میں نے یہاں پر یوز کیا. آئی جوائن دس انڈسٹری, آئی ہیڈ زیرو آئی ٹی ایکسپیرینس اینڈ ناؤ آئی ایم ون آف دا ایکسپرٹ ہو گیوز ایکسپرٹس اوپینین آن گلوبل چینلز لائک فوربس. تو فوربس پہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا جو آپ نے خطاب کیا اور بیسیکلی فوربس از این انوائٹ اونلی ایلیٹ کمیونٹی جہاں پر صرف آئی ٹی ایکسپرٹس کو انوائٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ان کے بہت سارے کرائٹیریا ہیں. فار ایگزامپل, آپ بہت زیادہ ویل نون ہونی چاہیے اپنے انڈسٹری میں, آپ آئی ٹی انڈسٹری سے بہت زیادہ ویل ورسڈ ہونے چاہیے, آپ کچھ یونیک کام کر رہے ہوں اور کم سے کم آپ کا $1 million ریونیو ہو یا $1 million آپ کا فنڈنگس ملے بھی ہو. اونلی دین دے انوائٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. اچھا مہوش, آپ نے یہ آپ اس فیلڈ میں ہیں ساری چیزیں ناؤ, جو آپ کا جو میں کہتا ہوں دا ہال مارک از جو آپ نے انوویشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا, میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے. بیکاز a lot of people, بہت سے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں, صرف نوجوان نہیں, بہت سارے لوگ جو سوئچ بھی کرنا چاہتے ہیں, they would want to know what is this center, کس طرح کام کر رہا ہے. اچھا دیکھیں, ابھی حال ہی میں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ IDCF جو ہوئی ہے, جو کہ DCO نے آرگنائز کروائی تھی جارڈن میں, وہاں پر ہمیں ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا گیا تھا اور ہم لوگوں نے بہت ہائی پروفائل پینل پہ بات کی تھی بیکاز 16 ممبر اسٹیٹس ور دیئر. تو ہمیں موقع ملا تھا کہ ہم ان کے منسٹر سے, ڈیلیگیٹ سے, انویسٹر سے بات کر سکیں. اینڈ اٹ واز دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو لیٹ دا ورلڈ نو واٹ پاکستان از ڈوئنگ اینڈ ویئر پاکستان از اسٹینڈنگ. سو دیٹس وائی اس پلیٹ فارم کے پریولیج سے وی اناؤنس دیٹ وی آر لانچنگ پاکستانز فرسٹ اے آئی انوویشن لیب. اے آئی انوویشن لیب کیا ہوتی ہے؟ اے آئی انوویشن لیب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جتنے بھی پاکستان میں وہ بچے ہیں یا اسٹارٹ اپس ہیں یا میڈیم سائز انٹرپرائز ہیں جو کہ اے آئی انڈسٹری میں یا اے آئی سیکٹر میں کچھ کرنا چاہتی ہیں, دے کین کم ہیئر, دے کین انڈکٹ وتھ اس اینڈ دے کین ایکسپیریمنٹ. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اے آئی پہ کام کرنے کے لیے یو نیڈ اے پراپر انفراسٹرکچر, آئدر یو نیڈ اے ڈیٹا سینٹر یا آپ کو کہیں باہر سے بہت بڑی ہوسٹنگ چاہیے, یو نیڈ GPUs ٹو ورک آن, اینڈ دس انفراسٹرکچر از ناٹ ایزی ٹو بلڈ اینڈ دس انفراسٹرکچر کاسٹ ملینز آف ڈالرز. پاکستان میں ایسے سینٹرز ہیں؟ جی, پاکستان میں ایسے سینٹرز ہیں اور ایک خود میرا اپنا سینٹر ہے وچ از پاکستان فرسٹ اگین وومن لیڈ سولر پاور ڈیٹا سینٹر. دیکھیے ڈیٹا سینٹر جب آپ کھولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری ریسورسز اپنے ملک کی بھی یوز کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں ان ریسورسز کی تھوڑی کمی ہے. تو کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے کے لیے ہم نے سولر پینل ڈیٹا سینٹر کھولا جو کہ سسٹینیبل ہو, جو کہ گرین بھی ہو. تو اس طرح کا ڈیٹا سینٹر پاکستان کا پہلا ہے. آپ کو کروں پہلی بار آپ نے, کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ آئیڈیا کہیں سے ڈرائیو تو ہوتا ہے نا یا موٹیویشن, تو آپ کو کہاں سے وہ آئیڈیا ڈرائیو کیا, موٹیویشن ملی؟ دیکھیے ایز آئی سیڈ کہ میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں تو 16+ ایئرس سے ہوں, لیکن اے آئی کی بات اب بہت زیادہ ہونے لگی ہے. لائک اے آئی از ایوری تھنگ, ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, ایوری ون وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ ان اٹ. لیکن اے آئی آج سے نہیں آیا, اے آئی تو کئی سالوں سے ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم کام کر رہے تھے آلریڈی باٹس پر اور ڈفرینٹ چیزوں پر. جب ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ نہیں جی سپر کمپیوٹرز آ گئے ہیں اینڈ میڈیا آ گیا ہے, وی نیڈ اٹ ان پاکستان, اینڈ 2 سال پہلے اٹ واز دا رائٹ ٹائم
جب ہم نے یہ اسٹیپ لیا اور ہم نے پاکستان میں اس کو قائم کیا, کیونکہ اگر ہم آج اس کو کرنے جاتے تو اٹس آؤٹ آف اسٹاک ایوری ویئر, یو کین ناٹ ہیو اٹ. تو ہم نے وہ جو ملینز آف ڈالر کا انفراسٹرکچر ہے وہ آلریڈی بنا لیا ہے. تو اب وہ بچے جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں دے کین کم ٹو اس, اور بہت ہی نامنل ملینز آف ڈالر سے کچھ چند $100 میں دے کین ایکسپیریمنٹ. اچھا مہوش, رائٹ فرام دا سلیکان ویلیز آف سات سمندر پار ٹو آر پڑوسی نیشن, وی انوی دیم بیکاز ان کی بلٹ ٹرین چلی ہے اس معاملے میں اور ہم خیبر میل پہ چل رہے ہیں, بٹ پیپل لائک یو وی کین اسٹل کیچ اپ. ڈو یو فیل کہ ہمیں کتنا وقت لگے گا ان نیشنز کو کیچ اپ کرنے میں, بیٹنگ کرنے تو اب چھوڑ دیں, بیکاز بات صرف یہ ہے کہ ہر سیکٹر کا اس دنیا میں ایک اکنامک چنک ہے اور اس اکنامک چنک سے پاکستان بہت کم لے رہا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ہمیں مزید اپنے کام کو اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ونڈرفل کویشچن. آپ نے جو چنک کی بات کی اس میں میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتی ہوں. دیکھیں, ایز پر PwC AI is going to contribute at least $5.7 trillion in global GDP. اب جب ہم $15.7 trillion, okay, it's huge amount. تو جب ہم $15.7 trillion کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے 45% صرف اور صرف چائنا کر رہا ہے, جو کہ is widely cited that they will be including this money in global GDP by 2030. باقی اگر آپ پرسنٹیج کی بات کریں تو جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے انکلوڈنگ آپ کے جیسے سلیکان ویلی, سات سمندر پار اور یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دے آر گوئنگ ٹو بیسیکلی میک اراؤنڈ 43 to 44% آف اٹ. اب بچا کیا کچھ 6-7%. اس 6-7% میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے ایٹ لیسٹ $1 trillion پر. اوکے, ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ایز پر دیم فار ناؤ از اونلی $10 to $20 billion. دیٹ از 0.06%. اوکے, لیکن جب آپ AI کی بات کرتے ہیں نا تو AI میں فار ایگزامپل 5 منٹ کا مطلب ہے لائف ٹائم. اب AI کے آنے سے اٹس ناٹ امپاسبل کہ ہم ان سے کیچ اپ کر سکیں. I do not see why we cannot catch up to them. I do not see why we cannot go at least up to $1 trillion, if not like 45% or 46%. I don't see کہ ہم کم سے کم 1 یا 2% تک کیوں نہیں جا سکتے. We can definitely go. And یہی ہمارا کام ہے انوویشن سینٹر کو لانچ کرنا, یہی ہمارا کام ہے کہ جو ہم AI ڈریون سولوشنس بنا رہے ہیں, بیکاز ہم بارڈر پہ تو اپنے کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں بارڈر لیس ٹیکنالوجیز پہ بھی کام کرنا ہے ٹو اسکیل گلوبلی اینڈ ٹو کمپیٹ ود دیم. اور میں اس میں میں چاہوں گا کہ آپ رول ماڈل ہیں فار ایوری یوتھ ہو وانٹس ٹو یو نو بی دا پارٹ آف دس ریولیوشن. میں بہت اس کو کیئرفلی ورڈ یوز کر رہا ہوں, دس از ریولیوشن جس میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے. سو کہاں سے ایک نوجوان اسٹارٹ کر سکتا ہے کیپنگ ان ویو کہ اس فیلڈ میں بھی دیر آر لوڈز آف اسکیم, پیپل آپ کو کہتے ہیں جی آ جائیں کر لیں یہ وہ, اینڈ دین آپ شکار ہو جاتا ہے اسکیم کا. کتنا ضروری ہے لوگوں کا نہ صرف یہ کہ اس معاملے میں پڑھنا, ریسرچ کرنا, ایون فار دیٹ سے ڈگری لینا, بلکہ ان چیزوں سے بھی اویئر ہونا کہ بھائی ہو از دا رائٹ پرسن ٹو گو, کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا آپ کو اس کے لیے بہت ہیفٹی اماؤنٹ چاہیے, بہت بڑا سیڈ اماؤنٹ چاہیے ٹو اسٹارٹ اینی پروجیکٹ؟ دیکھیں, جب نوجوانوں کی بات ہوتی ہے جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئے, سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم عورتیں اس ملک کا 50% سے بھی تھوڑا زیادہ حصہ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ آلموسٹ 70% ہے, یعنی ہمارے پاس یوتھ کی سپر پاور ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو یوز کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں انوائٹ کرنا چاہوں گی عورتوں کو کہ وہ پلیز آئیں اور اس کا پارٹ بنیں, کیونکہ اب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں نا مڈ لیول پہ, مینیجریل لیول پہ, دیر آر وومن, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی سیٹس دوز آر ڈیسیجن میکرس. کہاں ہیں عورتیں؟ آئی وانٹ کہ وہاں پر وہ آئے اور ان کا سے ہو. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 0.06% سے 1% پہ کم سے کم چلے جائیں تو ہمیں وہ باقی کا جو 50% حصہ ہے وہ چاہیے اس میں, نمبر 1. نمبر 2 کہ لوگ کہاں سے اسٹارٹ کریں, کیا پڑھیں. دیکھیے LLMs ماڈل جو ہے, لارج لرننگ ماڈلس, انہوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑی بڑی بکس پڑھنی ہے, آپ کو بہت بڑی بڑی ریسرچ دیکھنی ہے. نو, واٹ یو کین ڈو از یو کین گو ٹو یور GPTs, یو کین آسک دیم کہ جی مجھے ایک AI سولوشن بنانے میں کیسے بنا سکتا ہوں. دے ول کوڈ فار یو, دے ول گائڈ یو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ یہ فلانی پروڈکٹ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں اس کا استعمال کر لیں. پرابلم صرف اتنی ہے کہ ہم GPTs کو صرف یوز کر رہے ہیں میمز لکھنے کے لیے, ہم یوز کر رہے ہیں اس کو موٹیویشنل اسپیکرز بننے کے لیے. وی نیڈ ٹو یوز اٹ پروڈکٹیولی. تو اس کے لیے بھی اگین ہم بہت جلد اپنی ٹریننگ اسٹارٹ کرانے جا رہے ہیں AI میں. پوچھنے والی تھی کہ اگر
آپ اس کے لیے کوئی کیمپین رن کریں, کوئی انسٹیٹیوشن جیسے آپ نے بنایا, اس کے اندر جب بتایا جائے گا کہ بھائی میمز کے علاوہ بھی زمانے میں دکھ ہے, میمز بنانے کے علاوہ بھی بہت ساری پڑھائیاں ہیں, سو لوگ اس کی طرف آئیں گے. اور جس طرح سے آپ کے ہم موٹیویشن دیکھ رہے ہیں اور انرجی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, وی آر کوائٹ شیور کہ آپ وہ چیز کر جائیں گی. تو ابھی آپ کے ذہن میں کیا پلان چل رہا ہے لے کے کہ کتنی جلدی اس چیز کو آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, یا یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ ہماری طرف سے تو چیزیں آلریڈی اسٹارٹ ہو گئی ہیں. جس چیز کی کمی ہے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اے آئی فرینڈلی پالیسیز چاہیے, ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چاہیے, ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ہم ساری چیزیں بہت ساری چیزیں اکیلے کر چکے ہیں یہاں تک, ناؤ وی وانٹ گورنمنٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, تاکہ ہم اس کو گلوبل لیول پہ لے کے جا سکیں. اگر ناٹ ایون گلوبل لیول, ہم ایٹ لیسٹ اپنے ریجنل لیول پہ تو اس کو لے کے جا سکیں, کم سے کم ان سارے بچوں کو انڈکٹ تو کرا سکیں, ان کی ٹریننگس تو کرا سکیں. پلس ہمیں چاہیے, دیکھیں جب بات آتی ہے نا اے آئی فرینڈلی پالیسیز کی, ہمارے ملک میں ابھی بھی اس کا بہت بڑا فقدان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ٹیکسز ریلیکس ہوں, ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہم سورس کرتے ہیں, جو مشینری ہمیں باہر سے چاہیے, اس میں ہمیں ڈیوٹی نہ لگے, ہمیں چاہیے کہ وہ ایزیلی یہاں پر آ سکے. جب یہ چیزیں ایز ہوں گی نا, اونلی دین وی کین پراپرلی پراسپر. ایبسلیوٹلی. لیکن اس وقت تک آپ ہیں ہماری مدد کے لیے, ہمارے لوگوں کی مدد کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اسی طریقے سے ملک کا نام روشن کرتے رہیں اور اپرچونیٹیز کریٹ کرتے رہیں فار دی پیپل. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.